اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی تک تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ خالق کائنات ہے، اور اس کائنات کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم تھا کہ اس کا ایک مادی جسم ہے، لیکن اس کے اندر محبت، نفرت اور حسد، اس طرح کے جذبات بھی اس کے اندر ہیں۔ یہ جو جذبات ہیں یہ یقیناً مادی جذبات نہیں ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ ایک تو اس کا مادی جسم ہے، اور ایک اس کی عقل اور اس کی حسیات اور اس کی محبت و نفرت کے جذبے۔ ان سب چیزوں کو ملا کے اگر آپ کہیں تو یہ تو بلکہ جسم سے زیادہ ان کی امپورٹنس ہو جاتی ہے۔ تو سب لوگ، دوسرے مذاہب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح بھی ہے، اس کی اسپرٹ بھی ہے، اور وہ جو روح ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا قدر مشکل ہے، لیکن سمجھنا ضروری بھی ہے، کیونکہ روح کو اگر ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمارا جو اللہ پہ ایمان اور یقین ہے اس میں بہت سی کمی رہ جائے گی۔ اس لحاظ سے قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو کہ سب لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، بنی اسرائیل کی آیت ہے، 50ویں 85 آیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سے روح کے پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کا حکم ہے، ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم ہی ہمیں تھوڑا دیا ہے، قلیل دیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور ظاہر ہے جو ہمارا جسم ہے، جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، اس کے اوپر تو ہم ساری بحث کر لیتے ہیں، ساری سائنٹیفک تحقیقات کر لیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جتنی بھی انرجیز ہے، جتنے بھی مادہ ہے، اس کے بارے میں سائنسی تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن روح یا اسپرٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جس کے اوپر ہمارا مکمل گرفتی نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ اس نے روح کا جو علم ہے وہ ہمیں بہت کم دیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سب سے پہلے روح کے بارے میں جتنی بھی مجھے قرآنی آیات ملی ہیں ان سب کا ذکر کروں، اور اس کے اندر اللہ نے جو قلیل علم ہمیں دیا ہے وہ ظاہر ہے قرآن شریف کی یہ آیات ہی ہیں، اور ان آیات سے ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ روح کے معاملات کیا ہیں۔ اس لیے میں ساری قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پیش کرتے ہوئے روح کے بارے میں بات کرتا جاؤں گا۔ یہ شاید 2-3 لیکچرز اس کے اوپر کرنا پڑیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلی تو یہی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کو جب پتہ نہیں ہے تو پوچھیں گے، اور وہ اللہ کے رسول سے پوچھیں گے کہ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ اب ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے خلق اور امر سے۔ خلق تو یہ ہماری مادی جسم ہے، کائنات ہے، روشنیاں ہیں،
جو ہمیں انرجیز نظر آتی ہیں، یہ خلق ہیں، اور جو امر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی وہ ہمارے اوپر عنایات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسے ہم روح کہتے ہیں، قرآن اسے روح کہتا ہے۔ تو اس لیے ہم امر بہت سے ہوں گے، امر تو بہت سے ہیں اللہ کے، اس میں روح جو ہے کل روح من امر ربی، اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک روح ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے امر بہت ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا اور ہمارے ساتھ اس کائنات میں امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ بہت کچھ چلتا ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے، تو اس میں سے روح جو ہے وہ بھی امر ہے، روح کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہمارے جو فلاسفر ہیں، جو عقل مند انسان ہیں، سائنسدان ہیں، وہ اس بات سے بڑے حیران ہیں کہ یہ جو روح ہے، یہ جس جو ہمیں دنیا میں سارے کام کرنے کے لیے ہمیں لیے پھرتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس میں سے نکل جاتی ہے، تو روح کا کوئی ضرور کوئی وزن وغیرہ ہوگا۔ تو سائنسدانوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بہت مشکل سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اور جو وزن ان کے ہاتھ آیا وہ اتنا معمولی فرق ہے کہ اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا تو اصل میں روح کا کوئی جسم ہوتا ہی نہیں۔ یہ میں نے ایک بزرگ سے کا یہ لکھا ہوا پڑھا کہ جو روح ہے وہ لطیف مادہ ہے۔ اب یہ ساری عقل مند لوگوں کی گیون ٹرمینالوجیز ہیں۔ لطیف مادہ، اب مادہ بھی تو مادہ ہوتا ہے، تو لطیف مادہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو گیسز وغیرہ ہیں یہ بھی لطیف مادہ ہے۔ تو لطیف مادے سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح جو ہے وہ، کیونکہ انسان کو مادے کے علاوہ کسی اور چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو جو روح ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جب اس کا جسم نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو کہ ہمارے اجسام کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے روح کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ اس کو بس اللہ کا جو فرمان ہے قل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، بس اسی میں، اور اس کا علم ہمیں بہت کم دیا گیا ہے۔ تو ہم اگلی سلائیڈز میں، اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی روح کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں ان کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔